السلام علیکم پیاری بہنوں، سوال آیا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ تو زندگی کے اہم معاملات میں آپ استخارہ کر سکتی ہیں۔ اس میں نکاح ہو گیا، ملازمت ہو گئی، تجارتی امور ہو گئے، اور اس کے علاوہ نکاح ہے تو اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتی ہیں۔ استخارے کے معنی جو ہیں خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ جن اہم امور اور جائز کاموں میں آپ پر خیر کا پہلو جو ہے وہ واضح نہ ہو رہا ہو، اس میں آپ استخارہ کر سکتی ہیں۔ اور پھر استخارہ کرنے کے بعد آپ کا جو دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اور آپ ایسا محسوس کرنے لگیں کہ یہ واقعی کام میرا جو ہے یہ والا میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میں قضائے الہی سمجھ کر اختیار کر لوں۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی کام درپیش ہو تو مکروہ اوقات میں نہیں، یعنی کہ ایسے اوقات جو مکروہ ہیں ان میں نہیں آپ نے یہ استخارہ کرنا، کیونکہ اس کے لیے 2 نفل جو ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر استخارے کی دعا پڑھیے، 2 نفل پڑھیے، استخارے کی دعا پڑھیے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، قضائے الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر ناخوش ہو جائے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اگلی حدیث طبرانی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا۔ کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ تو یہ جو آئی ہے دعا بخاری میں آئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر جب ہم نے پڑھنا نا، یہاں ہم نے رک کے سوچنا ہے کہ کس معاملے میں ہم اللہ سے استخارہ کر رہے ہیں، اس کام کو ذہن میں لے کے آنا ہے اور پھر ہم نے آگے چلنا ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ فإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ تو اس میں 2 مرتبہ آ رہا ہے ان ھذا الامر، اس میں ہم نے رک کر ضرور سوچنا ہے کہ میں کس معاملے میں اللہ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ توجہ سے سن لیں، کیونکہ جب تک ہم ترجمہ ذہن میں رکھ کے نہیں پڑھیں گے اس کو تو ہم اپنے مقصد کو کبھی بھی پا نہیں سکتے۔ خدایا، میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے اور مجھے علم نہیں ہے، اور تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ خدایا، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر فرما اور میرے لیے اسے آسان کر اور میرے لیے اسے مبارک بنا دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام
میرے لیے برا ہے میرے دین میں اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچائے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہوں، اور پھر مجھے اس پر راضی اور یکسو بھی فرما دے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ترجمہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، اور ضروری نہیں ہے آپ کو خواب کی شکل میں آئے، اور یہ بھی ایک بہت زیادہ بات مشہور ہے کہ عشاء کے ٹائم ہی کرنا ہے تاکہ جب میں لیٹوں تو میری خواب میں آ جائے، یا آپ 5 نمازوں کے ساتھ کسی وقت بھی آپ 2 نفل پڑھیں اور استخارہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذہن کی مضبوطی کر دیں گے، جو کام آپ کے لیے بہتر ہے، یا ایٹومیٹکلی وہ رستے آسان ہو جائیں گے جو آپ کے لیے کام بہتر ہے، نہ کہ جو بہتر نہیں ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے کہ وہ آپ اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیں جو پیسے لیتے ہیں اور استخارہ پھر بھی ہمیں صحیح نہیں کر کے دیتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا استخارہ جس معاملے میں بھی ہو خود کریں، دوسروں سے نہ کروائیں، کیونکہ دیکھ لیں اس میں بار بار آ رہا ہے ان کنتا تعلم انا حاضل امرا، تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے آ رہا ہے بار بار، بہتر ہے تو اس طرح اور اس طرح کر دیں۔ تو اس کے الفاظ سے خود پتہ چل رہا ہے کہ استخارہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، یہ شرائط ہونی ہے، اور دوسری شرط ہے کہ 5 وقت کے ہم نمازی ضرور ہوں۔ تو ایک بچی بھی اپنے لیے کر سکتی ہے، شادی کے مسئلے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ مستقبل کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ماؤں کو اپنی بچیوں سے کہہ کر کروانا چاہیے، اور مائیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔